لفظ اللہ کو سمجھنے کے لیے ہم آیت سے استفادہ کر رہے تھے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. خالی آسمان والے نہیں بلکہ زمین والے بھی جس کی تسبیح بیان کرتے ہیں وہ ایک ہی اللہ ہے. اس اللہ کی پہچان کیا ہے؟ الملک، بادشاہ. اللہ بڑا بادشاہ ہے. القدوس، اور ایسا بادشاہ ہے جس میں کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی ظلم، کوئی زیادتی نہیں پائی جاتی. القدوس. بہت سے بادشاہ ملیں گے، بادشاہ تو ہیں اکڑے ہوئے ہیں، بادشاہ تو ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں. خدا صرف ملک نہیں ہے، خدا قدوس بھی ہے. پھر آیت آگے بڑھی. العزیز، خدا عزیز بھی ہے. کچھ بادشاہ اگر نرم دل ہوتے ہیں تو ان کی حکومت کمزور رہتی ہے. جناب سلمان مدائن میں گورنر ہی تو ہے مگر کمزور ہے. لوگ سمجھ رہے تھے تو اللہ والا مسلح پر بیٹھا ہے، جو چاہو کرو شہر میں. اللہ والے نے کچھ نہیں کیا، نہ پولیس کو الرٹ کیا، نہ بلایا قانون نافذ کرنے والوں کو. ارے جس کے لیے کل کافی ہو جاتے ہوں. شہر کے تمام کلبس کو جمع کر کے، تمام کتوں کو جمع کر کے کہا آج کے بعد سے تم جانو اور شہر کی حفاظت جانے. اگر بادشاہت کی بات ہے تو اللہ بادشاہ بھی ہے، قدوس بھی ہے، ظلم نہیں کرتا. اور اس کی حکومت العزیز، غالب بھی ہے، سب پر غالب. الحکیم، اس کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں. 4 صفات بیان ہوئی اس آیت نمبر 1 میں سورہ مبارکہ الجمعہ میں اللہ کی شان. اور 5ویں، اور ہم تو 5 کے بغیر ہلتے نہیں ہیں، ڈھونڈ ڈھانڈ کے کہیں نہ کہیں سے 5 نکال لیتے. آیت نمبر 2 اس کی صفت نمبر 5 ہے، هو الذی بعث فی الامیین. وہی تو اللہ ہے جو بادشاہ ہے، جو قدوس ہے، جو عزیز ہے، جو حکیم ہے. وہی تو اللہ ہے جس نے بعث فی الامیین، امیین میں مبعوث کیا، رسولا منہم، ان میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا. رسالت کے منصب پر کسی کو فائز کیا اور اس کی پہچان بتائی. اب اگر خدا سمجھنا ہو تو خدا کو خدا سے کہاں سمجھو گے؟ خدا کو مصطفیٰ سے سمجھو. کون مصطفیٰ؟ ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. شان کیا ہے پیغمبر کی؟ پیغمبر کی شان بیان ہو رہی. بعث فی الامیین، بہت غور کیجئے گا. بعث، مبعوث کیا اللہ نے امیین میں رسول کو. کرتے کیا ہیں یہ قبلی عورتیں؟ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ چادر اوڑھتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ مسواک جیب میں رکھتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے پاس نالین مخصوص ہے، عصا ہاتھ میں ہے. نہیں، ان کوئی بھی پہچان میں سے خدا نے اس آیت میں یہ پہچان رکھی نہیں ہے. بتانے کا مقصد یہ تھا کہ تم اگر شخص کو دیکھ رہے ہو، ہم تمہیں شخصیت دکھا رہے ہیں. شخص تو دیکھتے تھے، اگر شخصیت دیکھ لیے ہوتے تو سب مسلمان ہو جاتے تھے. کیا شخصیت پیغمبر کی ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ. آج آہستہ آہستہ بات کو آگے بڑھا رہے ہیں انشاءاللہ. کچھ باتیں ہو سکتا ہے کل تک مجھے یتلو تلا یتلو سے
صیغہ مضارع ہے، ترجمہ کیا ہے اس کا؟ تلاوت کرتا ہے۔ جب صیغہ مضارع آ گیا اس کا مطلب تلاوت کرتا ہے اور کرتا رہے گا، تو رہے گا تو تلاوت کرے گا نا۔ تم نے تو پیغمبر کی موت کا فیصلہ ہی کر لیا، اور ایسا فیصلہ کیا کہ تم نے پیغمبر کے نام کے آگے سے یا ہی نکال دیا۔ کہنے لگے کہ بس یا اللہ کہو، یا رسول اللہ مت کہو۔ تو ان کی خدمت میں اتنا درس کر دیجئے کہ اگر خدا قرآن میں یا ابلیس کہہ سکتا ہے، اگر خدا قرآن میں قل یا ایھا الکافرون میں یا کافرون کے ساتھ کہہ سکتا ہے، تو بھائی مسلمان یا کو یہ مت سمجھو کہ خدا سے مخصوص ہے۔ جس کو تم زندہ سمجھو اس کے ساتھ لگاؤ یا۔ کلمہ تو پڑھتے ہو زندہ محمد کا، ہے کوئی جو کلمے میں کہتا ہو؟ اچھا بات سنیے، آسان سی مثال ہے، آپ زندہ کو کیا کہتے ہیں؟ محترم، اور جو مرد ہے مرحوم۔ آج تک کہیں آپ نے پیغمبر کے نام کے ساتھ مرحوم لکھا، سنا، پڑھا؟ نہیں۔ جب پڑھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں، جملے اسمیہ ہے، جملے فعلیہ نہیں ہے۔ فعلیہ ہوتا تو ماضی الگ، مضارع الگ، حال الگ، لیکن اگر جملے اسمیہ ہے تو سمجھیے کہ بس جب تک اسم ہے تب تک یہ جملے کا ترجمہ رہے گا محمد اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں، ہیں، کل بھی ہیں، جو ہم سے پہلے گزر گئے وہ بھی پڑھتے تھے، ہیں، جو ہمارے بعد آئیں گے وہ بھی پڑھیں گے محمد اللہ کا رسول ہیں، تھے نہیں۔ بات واضح ہو رہی؟ یتلو، تو ایک ترجمہ اس کا تلاوت کرتا ہے، تلاوت کرتا رہے گا۔ تلاوت کا ایک ترجمہ تو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اس کے معنی پڑھنا یعنی قرأت کرنا۔ میں سورہ مبارکہ الجمعہ پڑھ رہا ہوں، تلاوت کر رہا ہوں، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض کی تلاوت ہوگی۔ لیکن ایک تلاوت کے ایک معنی اور بھی ہے، وہ معنی اس سے اور وسیع ہے۔ تلاوت کے معنی ایسی قرأت جس میں عمل ساتھ ساتھ ہو، خالی زبان کی حرکت نہ ہو بلکہ عمل کی نشاندہی بھی ہو۔ اور اگر اس کو سمجھنا ہو کہ معنی میں نے کہاں سے لیے، تو چلیے آپ کو لیے چلتا ہوں علی پہلے سے سورہ مبارکہ والشمس میں چلیں گے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، چاند تو تلاوت نہیں کرتا نا، جب تلا استعمال ہوا تو یہاں چاند کے ساتھ استعمال ہوا۔ قسم سورج کی اور اس کی روشنی کی، اور قسم چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے چلا ہے، تو تلا کے ایک معنی پیچھے پیچھے آنا۔ تو یتلو علیہم آیاتہ، پیغمبر کی شان کیا ہے؟ آیات تلاوت کرتا ہے اور آیات کے پیچھے پیچھے تمہیں چلاتا ہے، رب تک پہنچا دیتا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، اتنی مثال کافی ہے کہ جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے الفاظ امام کے بہترین کلمات، احتجاجات، علامہ طبرسی علیہ الرحمہ نے کتاب الاحتجاج میں امام علیہ السلام کے احتجاج میں ایک احتجاج کو بیان کیا۔ فرماتے ہیں ایھا الناس، خدا متکلم اور تم مخاطب تھے، خدا تم سے بات کرنا چاہتا تھا، تمہیں پیغام دینا چاہتا تھا،
کہ تم اس کی بندگی کرو، اس کے لیے اعمال کو انجام دو۔ اس نے میرے جد کو مبعوث کیا، میرے جد نے تم سے کہا یہ عبادت ہے، تم نے ویسے کی، نماز ایسے پڑھو، روزہ ایسے رکھو، حج ایسے کرو، زکوٰۃ ایسے نکالو۔ تم نے ہر بات پر آمنا صدقنا کہا، نماز پڑھی میرے جد کے کہنے سے، ورنہ خدا پڑھوانا چاہتا تھا، تم پڑھنا بھی چاہتے تھے، پڑھتے کیسے جب تک بیچ میں مصطفیٰ نہ ہوتا۔ تو اگر خدا کی دی ہوئی نماز تم تک بغیر مصطفیٰ کے نہیں پہنچتی تو تمہاری پڑھی ہوئی نماز مصطفیٰ تک کیسے، اللہ تک کیسے پہنچے گی مصطفیٰ کے بغیر؟ خدا کی نماز، خدا کا روزہ تم تک پہنچے۔ امام سب سے اقرار کروا رہے، جی بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے۔ فرمایا جب تم سب باتیں مان رہے تھے، تم نے نماز مان لی، روزہ مان لیا، زکوٰۃ مان لی، حج مان لیا، قبلہ مان لیا، قیامت کو مان لیا، جب امامت بتائی تو ماننے سے انکار کر دیا۔ اچانک کیا ہوا؟ وہی نبی جو نماز بتا رہا تھا، نماز بتاتے ہوئے تو نبی تھا، جب امام دکھایا، الفاظ کے اعتبار سے خدا کے رسول کی شان یتلو علیہم آیاتہ، اس کی آیات کو تلاوت کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ صیغہ مضارع ایک، دوسرا مقام وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور وَيُزَكِّيهِمْ، ترتیب میں یزکیہم یا پہلے، اور وہ ان کے نفوس کو پاک کرتا ہے اور پاک کرتا رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کل کرتا تھا آج نہیں کرتا، کرتا تھا اور کرتا رہے گا۔ پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا تھا اور دیتا رہے گا۔ تین صیغے استعمال ہوئے صیغے مضارع، پہلا یتلو، دوسرا یزکی، تیسرا یعلم۔ یہ تین صیغے بتا رہے ہیں کہ بعثت تو ایک مرتبہ ہے، بعث صیغہ ماضی ہے، اور مقصد بعثت مسلسل ہے۔ اور اگر تمہیں سمجھ میں نہ آئی مسلمانوں تو آؤ غور کرو کہ مصطفیٰ کی بعثت کو زمانہ گزر گیا، مقصد بعثت کو آگے بڑھانے والا کون مثل مصطفیٰ ہے؟ کوئی تو ہے جو آج آیت کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی تو ہے جو آج یزکیہم میں تزکیہ نفوس کر رہا ہے، کوئی تو ہے جو آج کتاب اور حکمت کی تعلیم دے رہا ہے۔ اگر تمہیں کہیں اور نہ ملے تو آؤ فرش ادا پر آؤ، ہم بتا دیتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے دنیا سے جانے سے پہلے تعارف کرا دیا تھا کہ انا اولنا محمد، وَأَنَا أَوْسَطُنَا محمد، وَأَنَا آخِرُنَا محمد، وَأَنَا كُلُّنَا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں۔